نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل، کوئی ایسا عمل کیا۔ اب اس حدیث کا تعلق سمجھ آ رہا ہے لفظوں سے کہ عقیدے سے نہیں، عمل سے ہے۔ من عمل، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کیسا؟ لیس علیہ امرنا، جس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس عمل کا ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری طرف سے حکم نہیں ہے، دین میں وہ عمل پہلے نہیں ہے، جس نے ایسا عمل کیا تو فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، تو اس کا وہ عمل مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے گا کہ بھئی قیامت تک جتنے بھی نئے کام شروع کریں گے لوگ، جن کا وجود دور رسالت میں نہیں پایا جاتا، تو وہ مردود ہو گئے جی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ لہذا بریلویوں نے میلاد منایا، محفل میلاد کی، تو یہ مردود، مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا وجود زمانہ رسالت میں نہیں پایا جا رہا۔ یہ کہا جائے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ختم شریف دلاتے ہیں کل خانی کا، 7ویں کا، 40ویں کا، تو یہ عمل مردود ہے، یہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ زمانہ رسالت میں کل خانی اور 7واں اور 40واں اور سالانہ اور عرس اور 11ویں، یہ ان میں سے کوئی عمل بھی نہیں کیا گیا۔ تو حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، تو یہ سارے اس حدیث کی ضمن میں آ کے مردود ہو جائیں گے، مقبول نہیں ہوں گے، اور یہ عمل کرنے والے انسان کو کسی قسم کی کوئی نیکی اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ صاف ظاہر ہے، فائدہ تو تب ہوگا نا جب عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ جب قبول ہی نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ انسان بدعت کا مرتکب ہو کے تو گناہگار ہوگا۔ تو اس پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی اصول اپنا لیا جائے اور اتنی بات کو ہی لے کر بیٹھ جائیں، تو بھائی پوری آنکھ کھول کے دیکھو، آپ کو صرف محفل میلاد، آپ کو صرف ختم، آپ کو صرف 11ویں یا سالانہ نظر آ رہا ہے۔ پوری آنکھ کھول کے دیکھو گے تو تمہیں اور بھی بہت سے کام نظر آئیں گے جو زمانہ رسالت میں نہیں ہوتے تھے، اور آج میں اور آپ سب مل کر کر رہے ہیں۔ مثلا روئے زمین پر ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے یا نہیں بھی پڑھتا، تو مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ شریف۔ کعبہ شریف قبلہ ہے، ہمارا بھی رخ کعبے کی طرف، اور روئے زمین کی ہر مسجد کا رخ کعبے کی طرف، ایسے ہی ہے۔ وہ گویا کہ ہمارا ایک بنیادی مرکز ہے ہماری عبادات کا، کہ اس کی طرف ہم منہ نہیں کرتے تو ہماری عبادت ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اب کعبہ شریف جو ہے، اس پر ایک ہے بلڈنگ جو اینٹوں سے بنی ہے، عمارت، اور اس کے اوپر ایک غلاف چڑھایا ہوا ہے۔ آپ نے اگر وہاں جا کر نہ دیکھا ہو تو تصویر تو دیکھی ہوگی، نہ دیکھی ہو تو وہ نظر آ رہی ہے، تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھئی یہ جو غلاف کعبہ ہے، یہ ہے کپڑا ہے، اور جس طرح کا آج غلاف کعبہ ہے، اس طرح کا غلاف کعبہ کوئی شخص دور رسالت میں دکھا دے کوئی نہیں کہ زمانہ رسالت میں اس طرح کا غلاف ہوتا تھا۔ غلاف ہوتا ہوگا، لیکن اس طرح کا غلاف جو ہے، اب یہ غلاف کیسا ہے؟ اس غلاف اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ جو اوپر اس طرح آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے تصویر میں، اس پٹی پہ وہ جو سنہرا سا کلر نظر آ رہا ہے،
یہ سونے کی تاروں سے لکھائی ہوئی ہے اور اس پر 120 کلو سونا لگا ہے۔ کتنا؟ 120 کلو کتنے من ہوتا ہے؟ 3 من ہوتا ہے۔ اور اس لکھائی میں چاندی بھی استعمال ہوئی ہے جو 100 کلو چاندی ہے۔ کتنے من ہوتی ہے؟ 2.5 من ہوگی۔ اور 670 کلو اس پر ریشم لگا ہوا ہے، خالص ریشم۔ 670 کلو خالص ریشم لگا ہوا ہے۔ اتنا مہنگا، اب یہ کروڑوں میں نہیں، کل میں اس کا حساب لگا رہا تھا گوگل سے دیکھ کر، تو تقریباً 1 ارب اور 60 کروڑ کے قریب اس کا خرچہ جو انہوں نے لکھا تھا، اب اتنا ہمارا ہوتا ہے پاکستانی روپے، 1 ارب اور 60 کروڑ کے قریب اس پر خرچہ ہوتا ہے۔ اور یہ سال کے بعد ہر سال باقاعدگی سے تبدیل کیا جا رہا ہے، ہر سال اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ عمل بھی اس حدیث کی زد میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یقیناً یہ عمل بھی اس حدیث پاک کی زد میں آئے گا۔ اور پھر یہ بھی بدعت ہوا، یہ بھی ناجائز ہوا، یہ بھی گناہ ہوا، اور اس عمل کرنے والے کو بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ اور ثواب حاصل نہ ہو سکا۔ تو اب جب بات اپنے گھر میں آ جائے گی تو پھر ہم ہیلے بہانے ڈھونڈیں گے بھی یار کوئی نہ اس کا جواب نکل ہے۔ جواب نکالتے نکالتے کوشش کرتے یہاں تک پہنچیں گے کہ دیکھو جی کعبہ تو مسلمانوں کا مرکز ہے، عبادات کا مرکز ہے، اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جتنا یہ عظیم ہے تو اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے اور اس پر اتنا مہنگا غلاف چاڑا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عظمت والی جگہ ہے۔ تو ہم کہیں گے ہم نے بھی تو میلاد محبوب کی عظمت کے لیے ہی منایا تھا، ہم نے بھی تو میلاد، یہ جو جھنڈیاں لگائی تھی، لائٹیں لگائی تھیں، جو کچھ اخراجات ہم نے کیے تھے، یہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے کیے تھے۔ لہذا اگر وہ عظمت کے لیے جائز ہے تو یہ عظمت کے لیے کیوں نہیں جائز؟ اس پہ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو دور رسالت میں نہیں تھے، اور ان کاموں کو میں اور آپ سبھی مل کر ثواب سمجھ کے، دینی کام سمجھ کے، دینی ضرورت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو پھر اگر اصول بریلویوں کے لیے ہے تو سبھی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ زیادتی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ہی بات ہمارے حق میں ناجائز ہو، تمہارے حق میں جائز ہو۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ والا حصہ، یہ محراب نظر آ رہا ہے، محراب اس کو ہم کہتے ہیں نا، محراب۔ دور رسالت میں اس طرح کا محراب نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہاں جہاں جیسے میرا ابھی یہاں مصلی ہے، میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، یہ دیوار بالکل سیدھی ہے، تو دور رسالت میں یہ محراب نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ بعض احادیث میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا هذه المحاریب، ان محرابوں سے بچنا، اس قسم کے محرابوں سے۔ تو یہ محراب دور رسالت میں نہیں ہوتا تھا۔ آج آپ کو جہاں یہ محراب نہ ملے اس کو عوام اور حکومت پاکستان اس کو مسجد ہی تسلیم نہیں کرتی، وہ مسجد ہی تسلیم نہیں کی جاتی۔ یہ محراب آج مشترکہ ہر مسجد کا ہے، بریلوی میں بھی ہے، دیوبند میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے، ہر کوئی یہ محراب بنا رہا ہے۔ تو اب اس محراب پر جو خرچہ کیا ہم نے، تو وہ بے دینی سمجھ کے کیا کہ دینی معاملہ سمجھ کر کیا؟ یہ دینی معاملات میں شامل ہے، اور مسجد دینی معاملات میں شامل ہے، تو پھر یہ محراب بھی بدعت ہو گیا، کیونکہ یہ دور رسالت میں نہیں تھا، اور یہ بدعت ہوا تو گمراہی ٹھہری، اور ساری مسجدوں کی انتظامیہ گمراہ ہو گئی۔ اچھا، ساری انتظامیہ گمراہ نہیں ہوئی، امام اور خطیب بھی گمراہ ہو گئے کہ وہ اس محراب کو پسند بھی کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔
اور صرف انتظامیہ اور امام خطیب نہیں گمراہ ہوئے، گمراہ عوام بھی ہو گئی کہ انہوں نے تو روکا ہی نہیں بھی تم نے یہ میرا بنایا کیوں ہے، وہ بھی اس پر راضی ہو گئے، تو سب کی رضامندی ہو گئی۔ اب آپ کو دنیا میں کوئی نمازی، وہ امام ہو، وہ خطیب ہو، مسجد کی انتظامی ہو، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو بدعت کا مرتکب نہ ہو، گمراہ نہ ہو، ساری مسلم دنیا ہی گمراہ ہو گئی۔ تو بھئی یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ تو فائدے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کیوں؟ کون سا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہوا کہ اگر یہ نہ ہوتا، امام یہاں کھڑا ہوتا تو امام کے دونوں طرف والی جگہ جو ہے وہ بیکار جاتی، نمازیوں کو وہاں تو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے پیچھے ہی کھڑے ہونا ہے، تو چلو بھئی مسجد سے تھوڑی سی جگہ آگے نکال لی جائے، امام کے لیے اتنی جگہ رہے اور سائڈوں والی جگہ جو ہے وہ مقتدیوں کو مل جائے اور وسعت پیدا ہو جائے، فائدہ ہو جائے مقتدیوں کا، نمازیوں کا، زیادہ نمازی سما سکیں گے۔ تو بھئی یہ فائدہ دیکھتے ہوئے سبھی اس پر متفق ہو گئے کہ یہ کام ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، فائدہ مند ہے۔ اب یہ دور رسالت میں نہیں تھا، فائدہ نظر آیا تو یہ سبھی نے کر لیا۔ تو بھئی بالکل اسی طرح قیامت تک ہر وہ اچھا کام جس کے کرنے سے کوئی دینی فائدہ نظر آئے گا تو اس کام کو کیا جائے گا اور وہ بدعت نہیں